ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حضرات، اب اس وقت کسی موضوع پر تحقیق کرنے کا وقت نہیں ہے، نہ بولنے کا بھی ہے، بہت زیادہ وقت ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ بہت جگر کے مالک ہیں کہ اب تک کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کافی نیک آدمی ہیں، ورنہ اور گاؤں میں تو میں دیکھتا ہوں کہ مشکل ہو جاتا ہے، خاص طور سے ہم لوگ رہتے ہیں ادھر، بہت بڑا جلسہ ہوتا تھا 12 بجے تک کے حالت تھا۔ اس لیے میں کوئی موضوع نہیں پڑھ رہا ہوں کہ کہیں مجھ سے بھی کچھ بولا جائے۔ آج کا عرس جو ہم لوگ منا رہے ہیں، حضرت علامہ مولانا مفتی پیر طریقت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد الیاس صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، میں آج یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب سے زیادہ ان کی صحبت میں میں رہا ہوں۔ میں کہہ سکتا ہوں اس لیے کہ پڑھنے کے زمانے میں بھی ان سے پڑھا، دامودر پور دوسری بار گئے ہیں، پہلی بار گئے تھے وہ پڑھانے، اس میں بھی گیا، اور دوسری بار گئے تھے تو میں پڑھائی چھوڑ دیا تھا۔ تو ان سے میں ان کے ساتھ ایسے پروگرام میں سفر کیا حضرت، بہت سارے سفر میں گئے ہیں ان کے۔ ایک سفر ایک دن ہمارے دروازے پہ جا کے پکارا، حضرت نے پکارا کہ فل محمد ہو، میں حاضر ہو گیا، کہا جی چلو ایک جگہ، تو چل دیا۔ آپ کے گاؤں میں وہ شاید کہاں گئے، مہادیو پٹی لے گئے، وہ مہادیو پٹی لے گئے۔ اب ایک ایسے یعنی کہہ لیجیے کہ وہ عورت جو ہوش تھی، حضرت جیسے وہ کہا، گھر والے کہا کہ حضرت وہ تو کسی کو اپنے قریب ہونے نہیں دیتی ہے۔ حضرت نے کہا کہ اچھا میں چلتا ہوں، اپنا بیگ مجھ کو رکھنے کے لیے دیے تھے، جب کھانسی تھی وہاں پر وہ فوراً چادر اوڑھ لی اور ان کو بڑے ادب سے سلام کرتی ہے، السلام علیکم۔ جب سلام کیا اس کے بعد حضرت نے کہا کہ انہیں کیوں پریشان کر رہے ہو؟ کہا حضرت اب آپ آ گئے تو میں کب پریشان کروں گا، آپ مجھے اجازت دیجیے کہ چلوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ۔ یعنی ایک طرح کی یہ میں اپنے ساتھ کے واقعے بیان کر رہا ہوں کہ کتنے بڑے جہاں عالم تھے، محدث تھے، مفتی تھے اور عامل بھی کتنے بڑے تھے۔ حضرات وہ سلام کی اور پھر پورا بدن کو ٹھیک کر کے بیٹھے کونا میں، حضرت نے فرمایا چلو ہو گئے تھے یہ کام۔ ایک بار مجھ کو لے گئے، آج وہ وہیں جنازہ میں گیا تھا، کما جو ہے جنازہ میں ہمیں لے گئے، جنازہ میں نہیں لے گئے، رات کو لے گئے، مغرب کے بعد بلانے کے لیے آئے کہ چلو۔ ہم کو بھی ڈر لگتا تھا کہ حضرت بار بار ہم اسی کو ایسی جگہ پر لے جا رہے ہیں، تو حضرت لے کر کے کما گئے، کما قبرستان میں ہم سے بولے کہ اندر جاؤ گے یا ادھر ہی رہو گے؟ میں کہا کہ حضرت آپ اندر جائیے، ہم ادھر ہی رہتے ہیں، ہم اندر ہی رہیں گے، اندر نہیں جائیں گے، ہم یہی پڑھیں گے۔ تو کبھی عیدگاہ کے بغل میں میں کھڑا ہو گیا، حضرت وہ کونا پر پچھم اتر کے کونا پر تشریف لے گئے، آپ کسی سے بڑا زور زور سے بات کر رہے تھے، بہت ساری باتیں، کبھی سرگوشی میں کبھی زور سے بولتے بولتے مجھ کو دو آواز ملتی تھی حضرات کو۔ اب یہ دو آواز ملتی تھی، تو جب بعد میں آئے تو میں نے کہا حضرت آپ کس سے بات کر رہے تھے؟ کہا چلو چلو تو سنا ہے۔ ان کا کچھ تھوڑا دو آدمی کی بات میں ایک آپ کی بات ایک دوسرے کی بات سن رہا تھا۔ کہا وہاں پر جو ہے بہت بڑے اللہ کے ولی ہے، انہیں سے میں ملنے برابر آیا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ کے یہ ہستی آپ کے گاؤں میں رہنے والے تھے، یہ ہستی آپ کے گاؤں میں اور بہت ساری جگہوں پر گیا۔ ان کے ساتھ تو مختصر یہ کہہ دوں کہ جناب والا یہ ان کا اس
बराबर से मनाया जा रहा है, मगर इस धूमधाम से 2 साल से इनके साहबजादे लोग मना रहे हैं। अगर शुरू से होता तो बहुत बड़ा उर्स होता, और हकीकत में यूं कह लीजिए कि ये आलिमगर और वलीगर भी थे, और बहुत बड़े अल्लाह ताला इनका बहुत बड़ा मकाम अता फरमाया था। और एक जगह तो खास तौर से ऐसा हुआ कि मैं इनके साथ गया तो बहुत दिन से सुनते आया, वहां देखा किसी को नहीं, मगर आवाज आ रही थी, हजरत उससे कह रहे थे, बहुत सारी बातें कर रहे थे, आवाज सिर्फ आ रही थी, देखा नहीं। मैं बड़ा घबराया, पीछे हो गया। थोड़ी देर के बाद हजरत ने कहा क्यों घबरा रहे हो? कहा हजरत किससे बातचीत होती थी आपको? किससे बातचीत हुई? कहा ऐसी बात तो बराबर होती रहती है, तुम उसको नहीं देखे हो, मगर देख भी नहीं सकते हो। वो जीन था जिससे मैं बातचीत कर रहा था, जीन था जिससे बातचीत कर रहा था। तो हजरत मैं उनके साथ बहुत सारी जिंदगी गुजारा, पढ़ने के वक्त भी मैं उनका शागिर्द हूँ हजरत। ये जब तक कि करो मदरसा वहाँ पढ़ाए दामोदर को, तो वहाँ भी गया, शुरू पहली बार किया। दूसरे बार में जब यहाँ आ गए तो फिर यहाँ ये खेती काश्तकारी में लगे, लोगों ने मशवरा दिया कि यहाँ पढ़ाइए। उसी बीच में मैं कन्वा मदरसा में चला गया, पढ़ा भी वहाँ। और उस वक्त में माँ मंजूर साहब, रोशन, महबूब रजा और हामिदुल कादिर साहब जो सादिया दौड़ा है जनाब वाला, उनसे फारसी की बहुत सारी किताबें पढ़ने का मौका मिला। तो हजरत यहाँ से फिर दामोदर को चले गए शेखुल हदीस के पोस्ट पर। तो बहरहाल उसके बाद हमें मौका नहीं मिल सका। मैं ये कहना चाहूँ कि आपके सामने हजरत अल्लामा मौलाना इलियास साहब दामत बरकातुहुल कुदसिया सिर्फ एक आलिम नहीं, एक बहुत बड़े वली और आमिल भी थे, आमिल भी थे। कभी कभी तो मुझको बहुत ताज्जुब होता था। मैं सुना एक ख्वाजा साहब का वाक्य सुना, बयान कर दो है नकीब को तो पूरी आजादी है, रात भर बोलते रहे, मौलाना सबको तो 5 मिनट टाइम। अब इंसाफ न रहा, इंसाफ करे कौन भी इंसाफ न रहा।